إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني حاضرین جمعہ آج کے دعوت اللہ عمل ہے یا ہم جو اپنے آپ میں ہیں، ہماری بنیادی حیثیت عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رسول کی امت کا ایک فرد ہے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ اور امت رسول اللہ ہے۔ عبداللہ کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ساری بندگیاں بجا لانی ہیں جو اس نے اور اس کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں، اور امت رسول اللہ کی حیثیت سے ہمیں انہی باتوں کی تبلیغ کرنی ہے اور دعوت دینی ہے جنہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرت، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں۔ آج جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب دعوت کا خوب موقع اللہ تبارک و تعالی نے
800-900 برس تک اس امت کو دیا، تو دعوت کے اس موقع کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح استعمال نہیں کیا۔ دوسروں کی غلطیوں کا کیا ہم ڈھو رہے ہیں۔ لوگ بہت سارے یعنی سب نہیں، اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی اسلام پھیلانا ہے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی دین کا کام کرنا ہے، اس لیے نہیں تخت لیا تھا کہ قرآن پھیلانا ہے، نہیں، لوگ آئے تھے حکومت کرنے کے لیے، لوگ آئے تھے بادشاہ بننے کے لیے۔ زرخیز جگہ تھی اور ہے، اور یہاں پر بھی جو بہت ساری کشمکش ہوئی وہ کشمکش حکومت کے لیے ہوئی تھی، اور حکومت ہی کے لیے پھر وہ بہت ساری باتیں بھی ہوئی تھیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں، جن کو ہم رواداری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں بہت سارے لوگوں نے وہ کام رواداری کے لیے نہیں کیا تھا۔ کون سی؟ اسلامی، یعنی اسلام چونکہ رواداری کا حکم دیتا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے، گورنمنٹ چلانے کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی میں بہت سارا نرم و گرم ہوتا ہے، اس لیے کیا تھا۔ تو جب وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جب وہ وقت استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وقت چھین لیتا ہے۔ کہا کہ انا ومن اتبعنی، میں دعوت دے رہا ہوں علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور وہ دعوت دے رہے ہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں انبیاء کا معروف کیا جانا موقوف ہو گیا، رک گیا حتمی طور پہ، اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے پاس وہ دولت ہے جس لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے، وہ کام اگر یہ امت نہیں کرے گی تو کبھی بھی عروج پہ نہیں جا سکتی، کبھی بھی عروج نہیں مل سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی۔ جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا تھا اور جس کام کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی گئی اور پھر پیغمبروں کا سلسلہ موقوف ہو گیا، وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو ترقی کبھی نہیں ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ کی خاطر ناراض ہو کر کے نکل گئے، غصے میں، اپنی خاطر نہیں، بھئی ان کو سمجھا رہا ہوں یہ نہیں مان رہے ہیں، عذاب کی دھمکی دیا، نہیں سمجھ میں بات آئی تو کہا پھر ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر پریشان ہونا ہے فقط اللہ کی اجازت نہیں تھی، صرف بات اتنی تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ مچھلی نے نگل لیا۔ نبی کو جو ذمہ داری ملی تھی، نبی نے وہ ذمہ داری بھرپور ادا کی، مگر چونکہ نبی کا انڈائریکٹ معاملہ نہیں تھا، ڈائریکٹ رابطہ تھا، تو اللہ کی اجازت نہیں آئی تھی وہ بستی چھوڑنے کی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی چھوڑ دی، دعوت والی بستی۔ اس لیے مچھلی نے نگل لیا اور کہا اگر تسبیح نہیں کرتے اللہ کی، پاکی بیان نہیں کرتے اللہ کی، تو پھر اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ آپ سوچئے کہ کتنی ڈرنے کی بات ہے، یعنی دعوت کا کام چھوڑنا کتنا سنگین ہے، دعوت کا کام چھوڑنا کتنا سنگین ہے، دعوت کے کام میں کچھ اپنی طرف سے ملانا بھی سنگین ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ ملا دے ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں اور اس کی شہ رگ کاٹ دیں۔ دعوت میں کچھ ملا بھی نہیں سکتے، اپنی طرف سے کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ اب چاہے ابھی کیس ہو جائے،
سب کو اٹھا کے بند کر دیا جائے. لیکن اس بیس پہ کسی مولوی کو یہ اختیار تو نہیں ہے نا کہ وہ کہہ دے نہیں اللہ ایک نہیں دو ہے. نہیں ہو پائے گا, یہ اس سے نہیں سمجھوتا ہو پائے گا, اور اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا. اب جو ہو جائے اس کو ہم کہاں چھپا سکتے, اس کو ہم چھپا کے کہیں لے بھی نہیں جا سکتے. یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس بات کو چھپا کر کے آپ کہو بھی تو نہیں مانا جائے گا, آپ کہو بھی تو نہیں مانا جائے گا. آپ کی کتاب میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعلان ہے پورے قرآن میں, چلا چلا کے اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہے, اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے, اس کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے, اس کے سوا کوئی بناتا نہیں ہے, اس کے سوا کوئی بگاڑتا نہیں ہے, اس کے سوا کوئی شفا دیتا نہیں. دنیا کا کوئی ذرہ, دنیا کا کوئی درخت, دنیا کا کوئی پتھر, دنیا کی کوئی بستی, دنیا کا کوئی انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ قرآن اعلان کرتا ہے, ہم چھپا نہیں سکتے. تو اس میں تو کچھ رواداری نہیں ہو سکتی. رواداری اپنی ذات میں کرنا سیکھیے. جب اپنی ذات میں رواداری کرنا سیکھیں گے تو دین میں رواداری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مسئلہ یہ ہے ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی سے جھوٹ بولتے, تجارت میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتے, ڈنڈی مارتے, بہت سب کچھ کرتے رہے, معاملات ٹھیک نہیں رکھتے. اس کے بعد جب رواداری کی بات آتی ہے تو پاؤ کلو دین اٹھا کے دے دیتے ہیں. کیوں؟ رواداری میں جھوٹ بول رہے تھے تو رواداری نہیں یاد آئی تھی, وہ ڈنڈی مار رہے تھے تو رواداری نہیں سمجھ میں آئی تھی, اس کا پیسہ رکھے ہوئے 2 مہینے سے نہیں دے رہے تو رواداری نہیں سمجھ میں آئی, مال اچھے کے بجائے برا دے دیا تو رواداری نہیں سمجھ میں آئی. ہاں دین سستا ہے, پاؤ کلو 100 گرام اٹھا کے دے دیا. یہ جب تک ہوگا ترقی نہیں آئے گی, عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخش سکتا. یہ دعوت, یہ دین کا علم, یہ تو اتنا اہم ہے کہ اللہ اگر ڈیفینس کرنے کی ضرورت پڑ جائے, اگر اسلامی حکومت میں ڈیفینس کی ضرورت پڑ جائے, لوگوں کو میدان میں نکلنے کی ضرورت پڑ جائے جیسا پوری دنیا میں ہر ملک کو ضرورت پڑتی ہے, تو کہا وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ. سب کے سب کو نہیں نکلنا چاہیے, سب کے سب کو نہیں نکلنا چاہیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایک جماعت رہنی چاہیے جو دین میں سمجھ حاصل کرے, اور وہ کام ہوتا رہے. اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے یہ دعوت کا کام, یہ دین کا کام. کیسے ہوگا؟ یا خود کریں یا اولاد کو تیار کریں. ہر خاندان کسی ایک اولاد کا صدقہ دے تو ہوگا. اور خاندان میں جب کوئی ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے نا خاندانوں کو, جن خاندانوں میں چاہے عالم کی شکل میں چاہے غیر عالم کی شکل میں دین کی سمجھ بوجھ ہے, ان خاندانوں میں دین ہے. اور جن خاندانوں میں A to Z دور دور تک نہ عالم ہے نہ دین کی سمجھ والا ہے, ایسے بدل چکے ہیں, ایسا چینج ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے دین پہ شرم آتی ہے. ہم کو تو کبھی شرم نہیں آئی, تب ضمیر دیکھیے, دین پہ شرم آتی ہے. برقع پہنتے شرم آتی ان کی عورتوں کو, ان کو یہ بتاتے شرم آتی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. گھمنڈ نہیں ہوتا یار, یہ نہیں ہوتا کالر ٹائٹ کر کے گئے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نہیں, شرم آتی ہے. کیوں؟ ہے نہیں کوئی خاندان میں وہ جو ضمیر زندہ کرنا تھا, وہ خون جو گرم رکھنا تھا, وہ جو حرارت رہنی تھی, وہ جو جذبہ رہنا تھا, وہ جو شوق, وہ جوش, وہ ولولہ رہنا تھا دین کا, وہ مر گیا. اس لیے شرم آ رہی ہے. تو یا تو خود کرو یا کم سے کم ایک خاندان میں ایک اولاد کا صدقہ کرو. نہیں کرو گے مٹ جاؤ گے. جن خاندانوں میں نہیں ہے کوئی اولاد, آپ دیکھ لیجئے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, بہت سارا ویڈیو دیکھے آپ نے, دیکھتے رہتے ہیں, ہم مجھ سے زیادہ جانتے آپ لوگ خبروں کو باہر کی. وہ آپ پتہ کریں گے, ہسٹری چیک کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے خاندانوں میں ایک بھی عالم نہیں ملے گا. 2 3 4 پشتوں میں کوئی عالم نہیں ملے گا, دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ملے گا. اسی لیے
دور ہو گئے، ٹریک سے دور ہو گئے ایک دم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑی اہمیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت بہت پڑھتا ہوں، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس بنیاد پہ لگتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ والی حرص، یہ والی تڑپ ہونی چاہیے۔ شرک ہوتا رہے گا، شرک کے خلاف غم نہیں ہوگا، شرک کے خلاف غصہ نہیں ہوگا، اور توحید کے لیے غیرت نہیں ہوگی، اور اس کی دعوت نہیں ہوگی، اور نہیں تھی تو مٹ جائیں گے، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے یہ سب۔ اور کیا ہوگا؟ وہ ایک روح ہے نا، وہی نکل جائے گی، اور کیا ہوگا؟ کیوں اتنے ڈرتے ہو؟ ویسے بھی مرتے، ویسے بھی مر جائیں گے۔ ذرا مسکرا کے بولو یہ بات، کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ کام کرو جو کرنا ہے، ڈرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری ادا کرو، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، دعوت کی، دین کی، عمل کی، سچائی کی، یہ کام کرو، اور اس کے بعد ڈر ڈر کے مت کرو، اور جو ہے وہ کرو، اور دکھاؤ کوئی علاج کر رہے ہیں، اب اللہ کی مرضی، علاج کرو اپنا، سب کا، گھر کا، خود کا، ہمارا اپنا آپ کا، اور اس کے بعد مسکرا کے جیو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جان ایک ہی عدد ہر آدمی کے اندر ہے، ایک ہی بار نکلنی ہے، نکل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا دیں، کیا چیز کی دعوت دیں؟ کچھ بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مگر بہت بنیادی چیزوں کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے۔ توحید کی دعوت بند نہیں ہوگی، توحید کی دعوت بند نہیں ہوگی۔ لکم دینکم ولی دین کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم توحید کی دعوت نہیں دیں گے، ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ اللہ ایک ہے، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ ایسا جو لوگ سوچتے ہیں وہ لوگ سورج پہ تھوکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم صحابہ کرام کی، بہت سارے لوگ ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنا کبھی نہیں چھوٹے گا۔ بلال حبشی نے کہا لا الہ الا اللہ، سمیہ نے کہا لا الہ الا اللہ، عمار نے کہا لا الہ الا اللہ، خبیب نے کہا لا الہ الا اللہ، صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ، فاروق اعظم نے اعلان کر کے کہا لا الہ الا اللہ، ابو ذر غفاری نے کہا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بند ہوگا، اس کی دعوت کبھی نہیں بند ہوگی، اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے اوپر یقین رکھیں، بدتمیزی کی حرکتیں نہ کریں۔ موٹر سائیکل آتے میں ڈر لگتا ہے، رات بھر جاگتے ہو تو نہیں ڈر لگتا ہے، ادھر ادھر محلے میں گھومتے ہو تو نہیں لگتا ہے، بدماشیاں کرتے ہو نہیں ڈر لگتا ہے، چوریاں کرتے ہو نہیں ڈر لگتا ہے، بعض لوگ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں نہیں ڈر لگتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، یہ سب چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہنے کی قوت دے گا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی جائے اور اس کی دعوت دی جائے۔ اہل حدیث تو زندگی بھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، رہے گی، رکھنی پڑے گی۔ جو لوگ کہتے تھے اس کی کیا ضرورت ہے، وہ لوگ دیکھیں اپنے معاشرے کو کیسے جل رہے ہیں، کیسی جہالت ہے، کیسی نادانی ہے۔ ناچنے والوں، گانے والوں، بجانے والوں پہ جو قوم پاگل ہو رہی ہو، پاگل ہو رہی ہے۔ ایک میں نے چھوٹا سا 2-3 لائن لکھا تھا، مطلب بچیاں 10-10 12-12 سال، 13-13 14-14 15-15 16 اور 17-18 سال کی پڑھنے والی بچیاں اسکول چھوڑ کر ناچنے گانے والوں کو کا آٹوگراف لینے کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ قوم ہے، یہ قوم کہہ رہی ہے ہم خوف میں ہیں، یہ قوم خوف میں ہے، اس قوم کو ہراس ہے، اس قوم کو مصیبت ہے، اس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ قوم کہہ رہی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تمہاری عادتیں ایسی ہیں۔ جب تم ناچنے گانے والوں کے لیے کا آٹوگراف لینے کے لیے تمہاری لڑکیاں اسکول چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، اس کے بعد کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اس کے بعد کہتے ہو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ مصیبتیں تو ہمارے کرتوت کی بنا پہ آ رہی ہیں۔ اسی مجلس میں ایک عورت فخر سے کہتی ہے ہم علماء کو سنتے ہی نہیں۔ جس قوم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم علماء کو نہیں سنتے، ناچنے والے کو سنتے ہیں، اس قوم کا اور ڈیٹین کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ آپ بتائیے۔ غم کی بات یہ ہے، غم کی بات وہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے،
غم کی بات وہ نہیں ہے جو ہونے کو کام دیشا ہے، غم کی بات یہ ہے کہ ہم ہیں کہاں، اس پہ کوئی غم نہیں کرتا۔ دن رات وہی لکھا جا رہا، وہی پڑھا جا رہا، وہی سنا جا رہا، بہت ٹینشن کی بات ہے۔ کیوں ٹینشن کی بات ہے جانتے ہو؟ جانتے ہیں آپ کیوں ٹینشن کی بات ہے؟ ٹینشن کی بات یہ ہے کہ بدمعاشی جو خوب آرام سے کرتے تھے وہ چھن جائے گی، یہ غم ہے۔ کبھی اس پہ غم ہوا کہ قوم کہاں ہے؟ کبھی اس پہ غم ہوا تھا کہ قوم کی تعلیم خراب ہے؟ کبھی اس پہ غم ہوا تھا کہ دین کا معاملہ خراب ہے؟ کبھی اس پہ غم ہوا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی شرک میں مبتلا ہیں؟ کبھی اس پہ غم ہوا تھا کہ ہماری بچیوں کے یہاں یہ حالت ہے؟ اس پہ نہیں غم ہوا۔ غم ایک چیز پہ ہو رہا ہے جس میں اپنا آرام چھن رہا ہے، اس پہ غم ہو رہا ہے۔ تو جب آرام چھننے پہ غم ہوگا اور دین کے بارے غم نہیں ہوگا تو آرام چھنے گا۔ موت کے بارے میں بتایا جائے، توحید کے بارے میں بتایا جائے، رسالت کے بارے میں بتایا جائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ بتایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہت دعوت دی، موت سے ڈرایا۔ اور جانتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے، موت کو اپلائی کرنا چاہیے، موت کے بیانیہ کو مرتب کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو۔ انسان کسی چیز سے ڈرے نہ ڈرے ایک بار موت سے ضرور ڈرتا ہے۔ اور جانتے ہو کفار مکہ بار بار یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ ان کو ڈر لگتا تھا موت سے، ان کو موت سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ یہ کہتے کہ نہیں دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے۔ اللہ کا رسول کہتے تو دوبارہ زندہ ہوگے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اسی سے، شروع سے لے کر کے لاسٹ قرآن تک بار بار جو بات ریپیٹ ہوئی وہ موت ہے۔ مر کے زندہ ہوگے، مر کے زندہ ہوگے، مر کے زندہ ہوگے، مر کے زندہ ہوگے، حساب دینا ہوگا، قیامت ہوگی، برزخ ہوگا، پرصراط ہوگا، میزان ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ حساب لے گا، نامہ اعمال ہوگا، میزان ہوگا، ترازو رکھا جائے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں بھری پڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ انسان کی فطرت ہے، اسے موت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے اس فطرت کو اپیل کرو اور اس کی دعوت دو، اس مضمون کو شامل کرو۔ کوئی بہت بڑی چیز نہیں لانی ہے، توحید کی دعوت دو، آخرت کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو۔ یہ باتیں لوگوں کو سمجھانا ہے۔ کیسے سمجھانا ہے؟ جتنے بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے، جتنا بہتر تیار کیا جا سکے، جتنا شاندار سے شاندار اپڈیٹ دیا جا سکے، بہت ضرورت ہے۔ علماء میں ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھی ہندی جانیں، نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کفالت نہیں ہے، کسی کو سوچتا نہیں ہے کہ بھائی ہم ہندوستان میں 10 ایسے عالم کی کفالت کریں گے جو ہندی بہت اچھی جانے گا، میں 10 ایسے علماء کی کفالت کروں گا جو انگلش بہت اچھی جانے گا اور عیسائیت کا مطالعہ اس کا اچھا رہے گا، میں 10 ایسے علماء کی کفالت کروں گا جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت کا اور ان کی مذہبی کتابوں کا بہت گہرا مطالعہ رکھے گا۔ میں 10 ایسے عالم کی کفالت کروں گا اور فارغ ہونے کے بعد ان کی تنخواہوں کا بھی نظم ہوگا۔ 10 تیار ہو جائے کافی ہے پورے ملک کے لیے، 5 تیار ہو جائے کافی ہے پورے ملک کے لیے، تو ہم کو تیار کرنا پڑے گا۔ جب تیار کیے رہیں گے ان کا وہی کام رہے گا، ان کا کام ہو یاد کرنا آیتوں کو پہنچانا اور کھڑے ہونا کہیں بیان دینے کے لیے۔ 10 ایسے عالم ہم کفالت کریں گے جو عالم دین ہوں گے اور اس لائق ہوں گے کہ کبھی ڈیبیٹ میں ان کو بلایا جائے تو وہ بیٹھ کے بول سکیں۔ خالی علم ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ اور چیزوں کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے، پورا ستیاناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہے ضرورت کی نہیں ہے، بہت ضرورت ہے، تو یہ ضرورت ہم پوری کریں گے، ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں ایک 2 آیتیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں نبی تو کوئی نہیں ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا اس ٹائپ کا معجزہ، لیکن ویسی ہی کوئی چیز ضرور ہوگی۔ تو رسی ڈال دی نا، رسی، اب بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے تھے، بڑے بڑے جادوگر، اور رسیاں سب نے ڈال دی، رسیاں سب نے ڈال دی تو رسیاں سانپ بن کے دکھ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ڈالی۔ یہاں سے میں سمجھانا چاہوں گا بات کو، لاٹھی ڈالی تو لاٹھی سانپ بنا، اژدہا بنا اور سب کو نگل گیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جتنا جھوٹ انہوں نے پھیلا رکھا تھا رسیوں کی صورت میں، جتنا جھوٹ رسیوں کی صورت میں، وقت کے بڑے بڑے جادوگر، اور جادوگر اس وقت کا عالم بھی ہوتا تھا، یعنی کوالیفائڈ دانشور جس کو کہتے ہیں، وہی
وہ جادوگر، یعنی جادوگر کوئی چھوٹا لفظ نہیں تھا اس زمانے کا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو بھی بعض دفعہ دعا کرنے کے لیے ہے جادوگر دعا کر دو، حضرت موسیٰ کو جادوگر تاریخ میں کہا ہے مصریوں نے، تو جادوگر بہت اچھا لفظ تھا اس زمانے کا، لیکن ایک بات اس میں تھی تو اس لیے اس کا انکار کیا گیا۔ تو جادوگروں نے جو رسیاں پھیلائی تھیں ان رسیوں کو موسیٰ کی لاٹھی جو اژدہا بنی تھی اس نے نگل لیا، کہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو جھوٹ انہوں نے پھیلا رکھے تھے اس کو نگل لیا، فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ ایسا چاہیے کہ جھوٹ کی جتنی رسیاں پھیلا کے رکھی ہیں ان رسیوں کو نگلنے والے اژدہے چاہیے ہمارے ہاتھوں میں، وہ موسیٰ کی لاٹھی ہونی چاہیے کہ جب جھوٹ کی رسی پھیلائی جائے تو وہ لاٹھی ڈالی جائے اور جھوٹ کی ساری رسیوں کو نگل جائے اور حق الاعلان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنا جھوٹ پھیلا کے رکھا تھا موسیٰ کی لاٹھی جو اژدہا تھی اس نے سب کو نگل لیا، وَبَطَلَ فَوَقَعَ الْحَقُّ، اور حق واقع ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو آزمایا خوب اے موسیٰ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ مدین والوں میں سالوں سال رہے، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر ایک ٹائم پر آپ آ گئے اے موسیٰ۔ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب ہے پیدا ہونے سے لے کر مدین کی بستی تک آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا اور ایک لمبا عرصہ گزارا، تپ گئے، نکھر گئے، تجربہ آ گیا، سفر دیکھا، دنیا دیکھی، مسائل دیکھے، حالات دیکھے، غریب کی کٹیا دیکھی، فرعون کا محل دیکھا، راستے کا سفر کیا، اجنبیت دیکھی، فقر دیکھی، مالداری دیکھا، پریشانی دیکھی، خوشحالی دیکھی، ایک لمبا وقت گزارا، زمانے کو پرکھا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک قدر پر ایک ٹائم پہ آپ آ گئے، ایک آپ کے اندر کوالٹی پیدا ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دعوت دینا ہے یہی قدر مطلوب ہے، ایسا تجربہ، ایسی معلومات، ایسا ٹائم دینا، سماج میں، معاشرے میں اس کو پرکھنا، یہ ہمارے پاس لوگ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہی کو تیار کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے تو ہم کو تیار کرنا ہے۔ تو آئیے میں بات ختم کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیو، یہ دنیا آپ کی دنیا ہے، علتوں کی دنیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم میں 20 اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے۔ تو 200 پہ غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ 200 پہ جو غالب آئیں گے جب ادھر بھی تلوار ہو ادھر بھی تلوار ہو تب؟ اب یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اب آپ کہیں ایک طرف گلیل لے کے کھڑے رہیں ایک طرف سے بم گرے تب نہیں کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر نوعیت نہیں بتائی ہے اللہ نے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا جو چل رہی ہے اس دنیا کے نظر میں نظر ملا کے چلنے کی اہلیت ہو، تعلیم کا زمانہ ہے تعلیم ہو، ٹیکنیک کا زمانہ ہے ٹیکنیک ہو، شعور کا زمانہ ہے شعور ہو، مقابلے کے سارے ہتھیار آپ کے پاس ہوں، تب اللہ کی نصرت کا استحقاق رکھیں گے، تب اللہ کی مدد کا حق رکھیں گے۔ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، علم ہے نہیں، شعور ہے نہیں، عقل ہے نہیں، سمجھ بوجھ ہے نہیں، لیاقت اور علم ہے نہیں، اس کے بعد خالی ایک ہی بات ہے وہ بھی پوری نہیں ہے، اللہ مدد کر دے تو اس پہ اللہ مدد نہیں کیا کرتا۔ ہاں اگر اللہ کر دے تو اس کا کرم ہے اور کرتا ہے اللہ،
اللہ مدد کرتے رہتا ہے اور کر رہا ہے، مگر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے کہ اللہ مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم غفلت کی نیند میں اڑے جا رہے ہیں۔ مطلب میں نے ابھی اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں کیا بات کہی تھی کہ جب آندھی آ جاتی ہے، دروازہ ٹوٹنے لگتا ہے دیوار گر جائے گی، تو چادر کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہوا، تو تھوڑا دیر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے بیٹھتے ہیں اور جیسے آندھی رکتی ہے جیسے پھر چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو یہ حالت اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توحید اور دعوت توحید، ان دو باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔